میرا نام رشتہ طارق قریشی ہے اور میں ویژن پاکستان کی چیئرپرسن ہوں۔ ویژن پاکستان ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے جس کا مقصد چیریٹی اور زکوٰۃ کے پیسوں کو اسٹریٹجکلی اینڈ اسمارٹلی استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو فائنینشلی اینڈ ٹیکنیکلی امپاور کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ گروپ 16 سال سے زائد عمر کے ایسے نوجوان مرد ہیں جن کو کبھی پہلے تعلیم حاصل کرنے کا یا کوئی ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ویژن پاکستان کا آغاز ہم نے 2007 میں ایک کرائے کی بلڈنگ سے کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بلڈنگ ہمارے ضروریات کے لیے ناکافی ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح کا صاف ستھرا اور خوبصورت ماحول ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے تھے وہ وہاں ہم نہیں دے پا رہے تھے۔ ماحول کا انسان کی نفسیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ ہم یہاں پہ بلڈنگ بنا سکیں۔ بہرحال ہمارا خواب تھا کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت بلڈنگ، اچھی بلڈنگ ہو جہاں ہم اپنے اسکول کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو لے جا سکیں۔ ان کے لیے ہم ایک ایسی درسگاہ بنانا چاہتے ہیں جو نہ صرف جہاں پہ ہم ان کو ایک سیف اور خوبصورت ماحول دے سکیں، بلکہ وہ بلڈنگ اتنی اچھی ہو کہ ان کو ایک احساس فخر دلا کر ان میں آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرے۔ My name is Saifullah Siddiqui. I am the principal architect of DB Studios. I graduated from National College of Arts in 2004. Since then we have been working in Islamabad. سب سے انیشل جو آپ کہہ لیں ڈرائیونگ فورس جو تھی وہ اس کا تعلق رشتہ کے ویژن کے ساتھ ہے بڑا ڈائریکٹ، جس میں یہ بات بڑی کلیئرلی شامل تھی کہ ان کو صرف ہنر نہیں سکھانا، ان کو ایک ایسی تربیت، ایسا ماحول دینا ہے جس سے وہ ایک اچھا انسان بھی بنے۔ یہاں پہ آئی سو دس اپرچونیٹی جس میں آر ڈیزائن کوڈ ایکچولی چینج لائفز۔ ویژن پاکستان کی سائٹ غوری ٹاؤن میں ہے۔ غوری ٹاؤن از اے سیٹلمنٹ ان دا آؤٹسکرٹس آف اسلام آباد ود دا ویژن کہ یہ ہاؤسنگ کالونی ایک مڈل انکم گروپ کے لیے بنائی جائے۔ سو اس کا اربن فیبرک از ویری ڈفرینٹ فرام واٹ وی سی ہیئر ان دا سیکٹرل ایریا۔ کسی بھی آرکیٹیکٹ کے لیے، کسی بھی ایسے انسان کے لیے جو کہ ایک چیز تخلیق کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے آبزرویشن ہونا بہت ضروری ہے۔ سو ہم جب بھی سائٹ پہ گئے، کبھی میں کریم پہ جاتا تھا، کبھی میں ایک دفعہ رکشے پہ بھی میں گیا بیٹھ کے، سو وہ سائٹس اینڈ ساؤنڈز کو سمجھنا، کیونکہ جو بھی ویژول ویکیبلری ہے وہ وہیں سے نکلنی ہے۔ ایز سون ایز یو گیٹ آن لہترار روڈ، وہاں ایک دم کمپلیٹ کانٹراسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یو سی ڈفرینٹ کلرز، یلو، اورنج، گرین، ٹیل، بلو، magenta, so many colors, so many shapes, so many modes of transport، رکشے سے لے کے گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی، سائیکل، بائک، کمپلیٹ chaos۔ اور وہ مجھے انٹریگ کرتی تھی کہ یار یہ تو اتنی ویکیبلری ہے کہ اس کو میں کسی طرح سمیٹ کے بلڈنگ کے اندر اور باہر تک لے آؤں تو کیا ہی بات ہو۔ ویژن پاکستان میں صبح کا آغاز اسمبلی سے ہوتا ہے، جس میں ہم ان کو دین اور دنیا کی کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور جس پہ کوئی چھوٹا سا ڈسکشن بھی ہوتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹس اسمبلی کے بعد اپنی کلاسز میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ صفائی کا ہے۔ تو ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ایک کھڑکی اور ایک ایک کارنر اسائن ہے جو انہوں نے صاف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی کلاسوں کو دھوتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے ملٹیپل پروگرام سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں۔ ایک تو ہر وقت کلاسز کی ٹیکنیکل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اسی دوران اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے گروپس میں اٹھتے ہیں اور ان کی اردو اور میتھس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی اراؤنڈ 1:15 کے قریب اذان ظہر کی ہو جاتی ہے، اور وہ اذان بھی ایک بچہ ہی دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا پارٹ آف ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم ہر بچے کو نماز پڑھنا، اذان دینا، اقامت کرنا سکھائیں۔ ہمارا ایک فلور ملٹی فنکشنل فلور ہے
جس میں ہمارے پاس نماز کے لیے الحمدللہ کھلی جگہ ہے، تو یہاں پہ صفیں بچ جاتی ہیں اور پھر وہ لڑکے یہاں نماز پڑھتے ہیں. اور نماز سے فراغت کے فوراً بعد اوپر ہمارا کچن ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ایک فلور ہے جو کچن اور ڈائننگ اس کے لیے ہے. وہاں لڑکے جو ہیں وہ بیٹھ کے سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، سارا اسٹاف وہاں کھانا کھاتا ہے. اس کے فوراً بعد سارے اسٹوڈنٹس اپنی کلاس میں واپس آتے ہیں اور پھر سے دوبارہ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ جو مطلب ہماری ہے وہ ہوتی ہے. ہم نے کچھ عرصے سے یہ بھی شروع کیا کہ ہم لڑکوں کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے کم رقبے میں بالکل چھوٹی ایریا میں اپنے لیے وہ سبزیوں میں خود کفالت حاصل کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر لڑکے کو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ جمنگ کرنا چاہیں یا وہ کوئی اور گیم کھیلنا چاہیں جیسے کیرم بورڈ ہے یا کچھ یا لوڈو ہے، وہ کھیل سکتے ہیں یہاں پہ. تو سیف صاحب نے ہمارا یہ پروجیکٹ سنا اور انہوں نے تو فوراً کہا کہ جی آئی ایم آن بورڈ. یہ بڑا ایک مزے کا بریف ہے جو رشدہ نے ہمیں دیا، جس میں وہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکے خود کام کریں اپنے لیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ان کو وہ اپنائیت تو ہو نا، ان کو وہ اسپیس اپنی لگے گی تو وہ اس کو صاف بھی کریں گے، وہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے. اگر وہ اسپیس اپنی ہی نہیں لگے گی، ان کو لگے گا کہ جی ہم تو دفتر میں آئے ہیں اور ہم نے جانا ہے بس ٹائم پورا کر کے، تب وہ کبھی دل سے کام نہیں کریں گے. لیکن میرے لیے تھوڑی سی آسانی اس میں یہ تھی کہ میں ان سے ریلیٹ کر سکتا تھا، کیونکہ میں خود ایک مڈل انکم گروپ سے بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میری شروعات ہوئی. وہ سب ڈیلی روٹین جو میں اب ان بچوں میں دیکھتا ہوں سب میں کرتا تھا، جس میں منی بسوں میں چڑھ کے جا رہے ہیں، کوئی چیز خراب ہو گئی تو اندر گھس گئے ہارڈ ویئر اسٹور میں. جو میری تربیت کا پارٹ رہے ہیں اس میں سادگی کو بڑی امپورٹنس دی گئی ہمیشہ سے، اور وہ اندر سے خواہش تھی کہ یار ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ایک طریقہ تو یہ کہ میں ایک ٹپکلی ایک کاپی بنا لوں ویسٹرن مڈ رائز اسٹرکچر کی، جس میں گلاس فساڈ ہو، جس میں اسٹین لیس اسٹیل ہو، جس میں الاٹ آف میٹل، الاٹ آف شائنی سرفیسز ہوں. وہاں کے لوگ تو بڑا پسند کریں گے، وہ کہیں گے یار یہ واہ جی کیا بلڈنگ ہے. اسٹریٹ پہ جو پہلی چیز آپ کو دکھتی ہے وہ اس کے رنگ ہیں، جو کہ شوق ہیں بہت. یہ وہی کلرز ہیں، یہ وہی ٹیکسچرز ہیں، یہ وہی مٹیریلز ہیں جو یہ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. اسلام آباد سے باہر نکلیں تھوڑا ورنیکولر کی طرف چلے جائیں تو یو سی پیپل کلرنگ دیئر ڈورز، مین ڈورز پہ کلر کرتے ہیں، کپڑے شوق پہنتے ہیں. سو یہ وہ کلرز ہیں جن کے ساتھ یہ اپنی فیسٹیوٹی کو ایسوشیٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی اپنی خوشی کو یہ ان رنگوں سے ایسوشیٹ کرتے ہیں. اور جگہوں پہ بھی مٹیریل اپلیکیشن اور جوائنریز اور یہ سب چیزیں ہم نے جس طرح ڈیزائن کی، فار ایگزامپل جیسے فلور ہے، فلور از اور چپس کا فلور ہے. اٹس ناٹ گرینائٹ، اٹس ناٹ کارپیٹ، اٹس سم تھنگ دے سی ایوری ڈے بیکاز اٹس اے چیپ سولوشن اور سسٹینیبل سولوشن ہے. سو وہ فلور ایسا ہے جس کی آرام سے یہ لوگ دھلائی کرتے ہیں. اسی طرح جو اس کی اپنی انیٹ بیوٹی ہے پروپورشن کی، وہ اسی سے فارم کو نکالا جائے. سو جب آپ اس کو فرنٹ سے دیکھیں تو بیسکلی دس از اے والیوم. اس کو میں 3D میں دیکھوں تو اٹ بیکم سم تھنگ لائک دس، اور یہ آپ کے باقی پلازے ہیں. اب اس کی چونکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ اسی پروپورشن میں رہتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم اس میں کچھ پش پل کریں، اس کی جسامت کی اپنا ایک حسن ہے جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو مینٹین کریں. اس میں ہم نے پھر فردر اس کو ڈیوائڈ کیا انٹو دیز گریڈ. So basically what we are doing is we are actually اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اس کو ڈائسیکٹ کر رہے ہیں انٹو گریڈ. پھر اس کو فردر ہم نے اس کی ڈویژننگ شروع کی ورٹیکلی. سو اس کے ساتھ ساتھ پھر جالیوں کی جو سلیکشن ہے وہ اس پہ ہمارا کافی ٹائم لگا. ان میں سے ایک جالی ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ہماری اسلامک روٹس کو، which is a very typical multiplication of a square octagon. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دی ایکٹ یا جو the skill of knitting itself،
وہ کچھ جالیاں اس خاص جومیٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک اسپلیش آف ڈفرینٹ ٹیکسچرز اینڈ ایچ آف دا ٹیکسچرز سیز سم تھنگ. انٹرسٹنگلی ویژن پاکستان کا جتنا بھی ٹائم لگا ہے ان لوگوں کے ساتھ، رشتہ کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ، اس پروجیکٹ نے مجھے ایکچولی ٹرین کیا ہے، جس سے میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بلڈنگ سے ہیومن لائفز پہ کیا اثر پڑے گا. اس پروجیکٹ سے جو میں نے ایک چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کریٹیوٹی کے لیے آپ کے پاس پیسہ بہت ہو. آپ کہیں کہ یہ لمٹس اور یہ فورسز پرابلمس اور لمٹس کی اتنی زیادہ تھیں کہ اس کے تھرو ڈیزائن نکلا ہے. اگر میرے پاس یا رشتہ کے پاس پیسے ہوتے تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن شاید وہ یہ نہ ہوتا. آئی ایم لکی انف کہ رشتہ جیسا کلائنٹ اور جو ٹیم جس نے اس کو بنائی، جس میں کانٹریکٹر، پیٹی کانٹریکٹرز، کارپینٹر، میٹل والا، یہ سب لوگوں نے مل کے ایک ہارمنی میں اس بلڈنگ کو ہمارے ساتھ مل کے ایک ویژن کو گراؤنڈ پہ لے کے آئے. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ بلڈنگ صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے ذریعہ ہے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کا.